بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب دنیا اور آخرت دونوں کا عذاب جب شامل کر دیا جائے تصریح کے ساتھ، یہ قرآن مجید کا منہج ہے، یہ کفر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لہذا جن پر لعنوا فی الدنیا والآخرہ اکٹھا، یا عذاب فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا عذاب اور لعنت کا حکم اکٹھا آ جائے، وہ ان کے کافر ہونے کی طرف دلالت کرتا ہے۔ اس پر علامہ ابن تیمیہ نے فرق لکھا۔ علامہ ابن تیمیہ جیسے اپنی کتاب الصارم المسلول میں وہ کہتے انہ فرق بین اذی اللہ ورسولہ و بین اذی المؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ پاک نے مومنوں کو اذیت دینے کے حکم کو الگ رکھا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے کے حکم کو جدا رکھا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے۔ مومنین کو اذیت دینے کو گناہ قرار دیا ہے اور اللہ رسول کو اذیت دینے کو اللعنہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا و آخرت کا عذاب قرار دیا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ الْعَذَابُ الْمُهِينَ، علامہ ابن تیمیہ اس کے لیے عذاب مہین، ذلت انگیز عذاب رکھا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہے کہ مومنوں کو اذیت دی جائے تو وہ کبیرہ گناہ ہے اور اس میں سزا ہے، مگر جب اس سے بڑی اذیت تو اللہ رسول کو دی جائے تو وَلَيْسَ فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا الْكُفْرُ، یہ علامہ ابن تیمیہ کے لفظ ہیں، اس کا حکم اس سے اوپر ہوگا اور اس سے اوپر سوائے کفر کے اور کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کی تصریح کہ جب اذیت اللہ اور اس کے رسول کو دی جس نے، تو اللہ رسول کو اذیت دینے والا وہ پھر کفر پر پہنچتا ہے، وہ اسم اور گناہ کبیرہ تک نہیں رہتا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اذیت کس کس چیز سے پہنچتی ہے؟ قرآن مجید کی ایک دلیل اور بھی لے لیں، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے۔ احزاب، اس میں ایک طویل مضمون ہے، بیان کر کے آگے فرمایا کہ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، کسی مسلمان کلمہ گو کے لیے شایان شان نہیں اور حق نہیں پہنچتا کہ وہ رسول کو اذیت دے۔ یہ کہہ کر پھر فرمایا ولا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور آقا علیہ السلام جب وصال فرما جائیں تو ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ مطہرہ سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر حضور کے وصال کے بعد آپ کی زوجہ مطہرہ سے نکاح کیا تو یہ حضور کو اذیت دینا ہوگا، اذیت دینا ہوگا، کیونکہ حضور حیات النبی ظاہری موجود نہیں، مگر زوجہ سے نکاح کیا، حضور کو اذیت دی، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب زوجہ رسول سے نکاح کرنے سے جان مصطفیٰ کو اذیت ملتی ہے تو امام حسین کو قتل کر کے ان کے جسد پاک کو کاٹ کر سر انور کو نیزوں پر چڑھا کر شہزادیوں کو قیدی بنا کر اور قافلے میں رسوا کر کے دمشق لے جانا اور لبوں پر چھری بچھا کے ان کی بے توقیری کرنا، اس سے بڑی ہزار اذیت جمائیں، اس سے بڑی اذیت جان رسول کو اور کیا ہوگی؟ اور کفر سے کم کس طرح اس کا حکم ہوگا؟ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 61 میں ایک اور مقام پر آیا ہے، وہ منافقین جو تھے، جو سازش کرتے تھے ہر وقت اور سوچ بچار کرتے، آقا علیہ السلام کو اذیت دیتے، آپ کو فکر مند کرتے، آپ کے خلاف منصوبہ بندی کرتے، آپ کو اذیت دیتے، تکلیف دیتے، ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، وہ ملعون ہیں، لعنت کیے گئے ہیں، جہاں ان کو پکڑو، جہاں مل جائیں ان کا خاتمہ کر دو، عبرت کا نشانہ بنا دو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو، قتلوا تقتیلا۔ یہ سزا پورے قرآن میں الف سے آخر تک پڑھ لیں، مومن گناہگار فاسق فاجر کے لیے کبھی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث پاک، جب تک وہ کفر سے بھی اگلی حد کو نہ بڑھ جائے۔ پھر میں لفظ دہرا رہا ہوں، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ آقا علیہ السلام کو اذیت دینے کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اب اس مسئلہ اذیت کا جو حکم قرآن مجید سے دیا، اس کا اطلاق کرتے ہیں۔
میں حدیث پاک کوٹ کر رہا ہوں کہ کیا تعلق ہے امام عالی مقام امام حسن ہوں یا امام حسین ہوں، کیا چھوٹا چھوٹا عمل ہے یا بڑا کوئی معاملہ ہے جس سے حضور کو اذیت پہنچتی ہے یا ان کو اذیت پہنچتی ہے، آقا علیہ السلام کا تعلق اپنے احساسات کا ان کے ساتھ کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، جو پہلی حدیث آپ نے سنی، یا کندھوں پر اٹھا کے حسنین کریمین کو گلیوں میں چلے، اللہ کا نبی، ایک عام انسان نہیں ہے، اللہ کا نبی، انبیاء کے سردار، سید الاولین والآخرین، امام النبیین والمرسلین، وہ جب شہزادوں کو کندھوں پر اٹھا کے گلیوں میں چل رہے ہیں، وہ امت کو میسج دے رہے ہیں، میسج کہ میرا تعلق حسن اور حسین کے ساتھ کیا ہے، اس کو ہمیشہ نگاہ میں رکھنا، میسج دے رہے ہیں۔ اب وہ حدیث سن لیجئے، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اچانک سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ حسنین کریمین شہزادے نہیں تھے، جب نہیں پایا تو فوری فرمایا این ابنایا، فاطمہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حضرت علی لے کے گئے ہیں ان کو باہر۔ آقا علیہ السلام ان کے پیچھے چل پڑے۔ اب میں آپ کو اذیت کا مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ احساسات کی ایک دنیا ہے، آپ بھی باپ ہیں، دادا بھی ہیں، نانا بھی ہیں، آپ کی بھی ذریت اولاد ہیں، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہیں۔ آپ کا تو صرف بشری تعلق ہے، مگر آقا علیہ السلام کا تعلق صرف انسانی قلبی احساسات کا نہیں، وہاں احساس بھی ایمان میں بدل جاتا ہے۔ وہ جو احساس کا تعلق ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اس کو برقرار رکھنا جنت ہے، اور اس احساس کو توڑ دینا، دکھی کر دینا دوزخ ہے۔ وہاں رشتہ اور ہو جاتا ہے، وہاں رشتہ بدل جاتا ہے، وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اس بات کو کبھی بھی نہ بھولیے۔ تو آپ پیچھے چلے گئے، جب دیکھا تو ایک جگہ وہ پانی کی جگہ تھی، تو وہاں بیٹھے تھے، کھیل رہے تھے، کھجوریں پڑی تھی، اور روایت میں آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی الا تقلب بنی قبل الحر، علی ہمیشہ خیال رکھنا میرے بیٹے حسن حسین کو گرمی شروع ہو جانے سے پہلے واپس گھر لے کے چلے جایا کرو، ان کے جسموں کو گرمی نہ لگے۔ یہ احساسات مصطفیٰ ہے، یہ احساس مصطفیٰ ہے۔ اس سے آپ کو اذیت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کا چھوٹا بچہ ہے، کوئی اس کو تھپڑ مار دے، آپ کے جذبات کا عالم کیا ہوگا؟ اب یہاں رک کے ایک بات سمجھاؤں، آپ کے جذبات کا عالم جو ہو جائے، آپ بھڑک اٹھیں غصے میں، آگ بگولا ہو جائیں، جو چاہے کر دیں، آپ اس کو مار سکتے ہیں، مگر آپ کے جذبات بھڑکانے سے وہ کافر تو نہیں ہوگا، گنہگار ہوگا، فاسق ہوگا، ظالم ہوگا، جو سزا چاہیں دے دیں، دلوا دیں، مگر اس سے کفر نہیں آتا کہ آپ کے جذبات بھڑک اٹھے، اذیت دی۔ اب جذبات تو ایک جیسے ہیں نا، حکم ایک جیسا نہیں ہے۔ اب اس کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف لے چلیں، وہ جذبات آقا علیہ السلام کے ہم سے کروڑوں گنا زیادہ ہیں حسن اور حسین اور شہزادوں کے ساتھ، اور حکم جدا ہے۔ وہاں جو اذیت ہے، اس اذیت سے جو تکلیف آقا علیہ السلام کو پہنچی، اس سے اسی لمحے بندہ کافر ہو گیا، خارج از اسلام ہو گیا، وہ بچ نہیں سکتا، وہ ملعون ہو گیا۔ تو فرمایا میرے بیٹوں کو گرمی لگنے سے پہلے گھر لے کے چلے جایا کرو۔ میں آپ کو کرائیٹیرین دے رہا ہوں کہ کس چیز سے آقا علیہ السلام نے ڈیفائن کیا ہے، ڈیفائن کہ ان کو اذیت کس طرح پہنچتی ہے۔ ذرا دھوپ لگ گئی، تپش ہو گئی، تو میرے بیٹوں کو اذیت لگے گی، اس سے مجھے تکلیف ہو۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا الا تقلب بنی قبل ان یشتد الحر علیہما، ان کو دھوپ نہ لگے، سخت دھوپ ان پر پڑنے سے پہلے گھر لے کے چلے جایا کرو علی۔ آقا علیہ السلام اپنے جذبات کا، اور جب آقا علیہ السلام کے جذبات ہوں تو پھر سمجھا رہا ہوں، انہیں انسانی اور بشری جذبات سمجھ کر ایک طرف نہیں رکھتے، وہ ایمان ہے۔ اس کو جب تکلیف پہنچی تو پھر وہ ایمان کو تکلیف پہنچی۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیث بیان کی، اس میں راوی محمد بن موسیٰ ہیں، وہ ثقہ ہیں، مدینی ثقہ ہیں، اون بن محمد ہیں، اور وہ اور ان کے والد اگلے راوی وہ بھی ثقہ ہیں، ام جعفر ہیں،
وہ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کی صاحبزادی وہ بھی سکہ ہیں، پھر ان کی جد اسماء بنت ابی بکر ہیں وہ بھی سکہ ہیں۔ محدثین کہتے ہیں کلہم اشراف سکہ۔ اس حدیث کا درجہ یہ ہے۔ جب آپ نے یہ چیز دیکھی، یہاں میں آپ کو ایک حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث صحیح ایک اور کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ بات توجہ طلب ہے، فرمایا انا طارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بڑی عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے، تفسیر بیان فرمائی، اور ثم قال و اہل بیتی، اور پھر میری اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اور آقا علیہ السلام نے 3 بار تکرار سے فرمایا میں اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میری اہل بیت کے معاملے میں خدا کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یہ 3 بار قرآن مجید کے لیے تو نہیں کہا، حالانکہ وہ اول ہے اور اعظم ہے، اس نے فرمایا اس کتاب کو پکڑ لو، اس سے جڑ جاؤ، 3 طریقے کی تاکیدات کی، ترغیب دی۔ مگر جب اہل بیت کا لفظ آیا تو ایک ہی جملہ، ایک ہی لفظ 3 بار دہرائے، اہل بیت کے لیے اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ آپ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میری اہل بیت اطہار اور میرے شہزادوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، آپ یہ بتا کر گئے، اتنا جوڑا۔ اور پھر دیکھیے اہل بیت اطہار حسنین کریمین کو، سیدہ کائنات کو، ان کو اور قرآن مجید کو اکٹھا جوڑ دیا ہے، اس تعلق اور رشتے کو جوڑا ہے۔ اور دوسری روایت جو حدیث پاک میں ہے، جسے احمد بن حنبل اور ترمذی نسائی نے روایت کیا، اس میں لفظ نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، فرمایا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما، میں قرآن اور اہل بیت دونوں چھوڑے جا رہا ہوں، اور یہ اکٹھے رہیں گے، یعنی ان کا حق آپس میں اتنا قریبی ہے، گویا لازم و ملزوم ہے۔ میرا قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت کو قرآن سے جدا نہ کرنا۔ قیامت کے دن حوض کوثر میں بھی اکٹھے میرے ساتھ آئیں، میرے پاس آئیں۔ پھر فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، دیکھو میرے بعد تم میری اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اب ایک کویسچن پیدا ہوتا ہے، کیا ضرورت تھی یہ جملہ بولنے کی؟ کیونکہ حدیث صحیحہ ہیں۔ میں پھر بار بار متوجہ کرتا ہوں، چونکہ یہ فتنہ ہے، جس نے اہل بیت کا، جس نے حسین کا، حسن کا، علی شیر خدا، سیدہ کائنات کا ذکر محبت سے کیا، اس پر جرد رافضیت کا فتویٰ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خارجیت و ناصبیت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے جو داخل ہو گئی ہے، اس کو رافضی بنا دیا۔ طلباء نمازی لوگ پریشان ہو گئے، سدباب ہونا چاہیے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمان، آقا علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ دیکھو غور کرنا میرے بعد میری اہل بیت سے کیا سلوک کرتا ہوں، اس جملے کی ضرورت کیا تھی؟ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے اور انہی امور کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ میرے بعد کیا سلوک کرتے ہو، وہ سلوک دیکھا جائے گا، اس پر حکم ہوگا۔ پھر حدیث پاک کو دیکھیے آگے کہ کس طرح اذیت آقا علیہ السلام کو پہنچی یا نہیں پہنچی، معاذ اللہ، قتل حسین سے جان مصطفیٰ کو اذیت پہنچی یا نہیں۔ پھر اگلی حدیث کو دیکھیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا ما کان من سببی و نسبی۔ یہ حدیث ہے، امام طبرانی نے روایت کیا اور امام مقدسی نے روایت کر کے تمام حدیث اس پر حکم لگایا اسناد حسن، اس کے اسناد حسن صحیح۔ اور پھر اس کے بعد امام حسنی نے روایت کیا مجموع الزوائد میں، اور پھر کہا وہ اسناد حسن۔ میں حکم بعض حدیث کا اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پتہ ہو کہ حدیث ضعیف یا مجروح نہیں ہے کوئی راوی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر کسی کا سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، فرمایا سوائے میرے حسب و نسب کے، میرا رشتہ اور میرا نسب
قیامت تک قائم رہے گا، منقطع نہیں ہوگا۔ اب گویا قتل حسین ایک نفس مومن کا قتل نہیں ہے، وہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا رشتہ قائم رہے گا، میری ذریت میری بعدیت ہے، میرا بعد ہے، بطعۃ منی، میرا بطع ہے، میری جان ہے، میری جان پر براہ راست حملہ کرنا ہے۔ اس لیے حدیث اور روایت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، آگے تصریح فرمائی سنیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ ما خلا سببی و نسبی۔ اگلے الفاظ سنی، فرمایا قیامت کے دن سب نسب سب رشتے ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے نسب کے، وہ قائم رہے گا۔ وَكُلُّ وَلَدِ أَبٍ فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لِأَبِيهِمْ مَا خَلَا وَلَدِ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَعَصَبَتُهُمْ۔ یہ ہے حدیث۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں سب رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے، اور فرمایا کہ ہر کسی کا نسب، پھر نسب کی تشریح کی، ہر کسی کا نسب اس کے باپ کی طرف جاتا ہے، ہر ایک کا نسب اس کے باپ سے ہوتا ہے، مگر میرا نسب جو ہے وہ جو فاطمہ کی اولاد ہے اس کا نسب علی کی طرف نہیں میری طرف ہے۔ فاطمہ کی اولاد آپ فرما رہے ہیں اس کو علی کی اولاد نہ سمجھنا، وہ میری اولاد ہے، سو نفس مومن نہ سمجھنا، نفس مصطفیٰ سمجھنا۔ آقا علیہ السلام نے قاعدہ دے دیا فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَعَصَبَتُهُمْ، فاطمہ کی اولاد کے سوا ہر ایک کی اولاد کا نسب باپ سے ملتا ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کے، ان کا نسب میں ہوں، میں ان کا باپ ہوں اور میں ان کا نسب۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔